افغانستان ایک کثیر القومی اور کثیر اللسانی ملک ہے۔ مشرق میں پشتون، جنوب مشرق میں بلوچ، وسط میں ہزارہ، شمال اور مغرب میں تاجک اور پھر کئی علاقوں میں ازبک، ایمک، عرب، ترکمان اور دیگر اقوام کی آبادیاں ہیں۔ افغانستان اس وقت جنگ کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ روز نیا واقعہ، نیا ہنگامہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 85% افغانستان کو اپنی مکمل گرفت میں لے لیا ہے اور کئی علاقوں تک افغان طالبان کی رسائی ممکن ہو گئی ہے، جبکہ بقیہ ابھی جلد ہی ان کا تسلط ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف افغان حکومتی نمائندے افغان طالبان کی طرف سے کیے گئے وعدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لگتا تو یہی تھا کہ افغان فوج اس حالات کو سنبھال لے گی، لیکن حالات اس کے برخلاف ہے۔ افغان فوج خود افغان طالبان کو جگہ جگہ مختلف اضلاع بغیر لڑے طالبان کے حوالے کر رہی ہے۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ افغان فوج سے جو توقعات تھی وہ افغان طالبان کے راستے میں رکاوٹ بنے گی، لیکن ایسا ممکن نہ ہوا۔ ساتھ ساتھ امریکہ نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم افغانستان میں اپنی گرفت مضبوط کر لیں گے اور 11 ستمبر 2021 تک افغانستان کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ اسی دھماکہ خیز خبروں کے ساتھ یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہے کہ افغانستان کے بدلتے حالات کی وجہ سے بھارتی فوج اپنا سامان افغانستان کی سرزمین پر چھوڑ کر بھاگ نکلی ہے۔ یہ وہی بھارت ہے جو کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن ان کے تو اپنے ہی اوسان خطا ہو گئے۔ کابل کی جانب افغان طالبان کی تیز ہوتی پیش قدمی کے بعد افغانستان میں موجود بھارتی فوج نے دم دبا کر بھاگنا شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق افغانستان کی بگرام ایئر بیس سے گزشتہ چند روز کے دوران بھارتی کارگو طیاروں کے متعدد پروازیں بھارت روانہ ہوئی ہیں۔ ان پروازوں کے ذریعے بھارتی فوجی اہلکار اور دیگر حکام جلد بازی میں اپنا سامان چھوڑ کر بھارت واپس چلے گئے، جبکہ دوسری طرف افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے مسلسل طالبان کی فتوحات کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم حکومت کے علاوہ دیگر گروہوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہیں اور نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس موضوع پر ہماری خاص توجہ ہے اور ہم اجازت نہیں دیں گے کہ عام عوام، چاہے وہ کسی بھی قوم و مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے خلاف کوئی امتیازی سلوک کیا جائے۔ طالبان کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ بہت سارے شیعہ اکثریتی علاقوں میں شیعوں کی مصولیت ہے اور شیعہ قوم اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ شیعہ بھائیوں کو میں اطمینان دلاتا ہوں کہ ان کے خلاف کوئی بھی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ یاد رہے کچھ دنوں پہلے افغانستان کے اہم شہر مزار شریف میں ایران نواز تنظیم کی جانب سے ویڈیو بیان جاری ہوا تھا، جس میں انہوں نے ملک میں موجودہ صورتحال اور طالبان کے بڑھتے ہوئے حملوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ دیگر طالبان مخالف جنگجو تنظیموں کے ساتھ مل کر اپنے علاقوں کی خود دفاع کریں گے۔ 2001 سے امریکہ افغانستان میں یہ جنگ لڑ رہی ہے۔ اس جنگ کی سب کو بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ یہ قیمت نہ صرف مالی بلکہ اس میں بہت ساری قیمتی انسانی جانوں کا بھی ضیاع ہوا ہے۔ ایک اہم ترین سوال یہ ہے کہ طالبان اتنے طاقتور کیسے بنے؟ طالبان افغانستان کے جنوب مغربی علاقوں، شمال پاکستان سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں مؤثر گروہ بن کر ابھرنا شروع ہوئے اور اب تقریباً 85% علاقوں پر افغان طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے، جن کی بنیادی وجہ عوام کی جانب سے طالبان کی مکمل اور بھرپور تائید ہے، جس کی وجہ سے اکثر مقامات بغیر لڑائی اور جنگ و جدل کے تسلیم ہوئے۔ اس جنگ کی قیمت کیا چکانا پڑی؟ اس جنگ کی قیمت میں برطانیہ اور دیگر اقوام کے 450 فوجیوں سمیت امریکہ کے 2300 فوجی ہلاک ہوئے اور 20,000 سے زیادہ زخمی ہوئے، لیکن اس جنگ کی اصل قیمت افغان عوام کو چکانا پڑی۔ بعض تحقیقات کے مطابق افغان سیکورٹی فورسز کے ساتھ 60,000 سے زیادہ ارکان ہلاک ہو چکے ہیں۔ موجودہ حالات یہ ہے کہ بگرام کے فوجی اڈے سے امریکی اور نیٹو افواج کا انخلا ہو چکا ہے اور اب اس کی حفاظت افغان سیکورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے افغان طالبان بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں، جس سے وہ غیر ملکی فوجیوں کے انخلا کے پس منظر میں کابل کی موجودہ حکومت کے خاتمے کا خطرہ بن رہے ہیں۔ اب کابل کے مستقبل کے بارے میں تشویش بڑھ رہی ہے، لیکن افغانی صدر اشرف غنی کا اصرار ہے کہ ملک کی سیکورٹی فورسز میں ہر قسم
کے حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ برطانیہ کے سینئر ذرائع کا کہنا ہے کہ اس جنگ کا پیدا یہ ہوا کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے افغانستان سے ایک بھی بین الاقوامی سطح کا دہشت گردی کے حملے کی منصوبہ بندی نہیں ہوئی، لیکن اگر موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو اب 20 برس جنگ کے بعد اب بھی طالبان کو شکست نہیں دی جا سکی، اور وہ آج ایک جنگجو طاقت سے بڑھ کر ایک افغان قوم کی اجتماعی طاقت بن چکے ہیں۔